1991 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ایئر مارشل فاروق فیروز خان کو چیف آف ایئر سٹاف تعینات کیا، جو 1994 تک اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 8 نومبر 1994 کو جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو اس وقت کی وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیا، جو کہ 1997 تک اس عہدے پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1997 کے بعد سے لے کر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ جب ختم ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن رہا ہے 27 نومبر 2025 کو، تب تک کوئی ایئر فورس یا نیوی کا افسر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے تک نہیں پہنچ سکا، اور اب یعنی کہ 1997 سے لے کے 2025 تک مکمل طور پر آرمی کے افسران ہی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر رہے ہیں۔ اور اب آئین پاکستان میں باقاعدہ یہ لکھا جا رہا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے دور حکومت میں اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کے دور حکومت میں کہ آج سے صرف چیف آف آرمی سٹاف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے پر فائز ہو سکے گا۔ یہ چیف آف ڈیفنس فورسز اپرنٹلی تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کی ایک نئی شکل ہے، لیکن یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی نسبت زیادہ طاقتور آدمی ہوگا، اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے، اس کے پاس فورسز کو کمانڈ کرنے آرڈر دینے کے اختیارات ہوں گے، جو کہ پہلے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ یہ اب باقاعدہ وزیر اعظم کو ایڈوائز کر سکیں گے کہ فلاں شخص کو چیف آف ایئر فورس یا فلاں شخص کو نیول چیف لگا دو۔ ابھی اس عہدے کی تفصیلات ظاہر ہے سامنے آنی ہیں، کیونکہ عوام پاکستان میں ایک ملیچ قسم کی چیز کا نام ہے، اور اہل قوت آپس میں ہی مسودات کو مل بانٹ کر حصہ پتی کر کے جب جس کا جتنا حصہ نکلتا ہو، حصہ بقدر جسہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیشنل لا ہے، خیر تو جس کا جتنا حصہ اس کی طاقت کے مطابق بنتا ہو، جتنا پیپلز پارٹی کا، جتنا نون لیگ کا، جتنا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ حصہ سب کو بندر بانٹ کرنے کے بعد عوام کے لیے پبلک ہوتے ہیں ایسے مسودات، اور جو ہوتے بھی ہیں پبلک وہ بھی ظاہر ہے 2 نمبر قسم کے ہوتے ہیں، ان میں نٹی گٹی نہیں ہوتی، ان میں تفصیلات نہیں ہوتی۔ تو جو اس وقت تک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور یہ زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے، زیادہ انفلوئنشل ہوتا ہے، یہ انفلوئنس کر سکتا ہے ایئر چیف کو اور نیول چیف کو، باقاعدہ آرڈر دے سکتا ہے۔ یہ ان کے اوپر بننے والی ایک باقاعدہ کمانڈنگ قسم کی باڈی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ایک سیریمونیل پوسٹ تھی، ایک علامتی، ایک استعاراتی عہدہ تھا، اس کی کوئی اتنی وہ گھاس نہیں اس کو کوئی ڈالتا تھا۔ اور ویسے بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آرمی چیف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نہیں ہوتا تھا، ایئر چیف چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نہیں ہوتا تھا۔ پرویز مشرف نے ایسا ضرور کیا تھا کہ وہ بیک وقت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی تھے، وہ بیک وقت چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے، وہ بیک وقت چیف ایگزیکٹو پاکستان بھی تھے، وہ بیک وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے، اور انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی تھی، اور اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ بھی وہی تھے، چیئرمین نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی تھے۔ گویا وہ اپنی ذات میں 5 عہدے رکھتے تھے ایک وقت میں، پھر آہستہ انہوں نے عہدے خالی کیے، اور جیسے جیسے وہ عہدے چھوڑتے گئے ویسے ویسے وہ اقتدار کے ایوانوں سے رخصت ہوتے گئے۔ تو پرویز مشرف کے علاوہ باقی جو جب سے یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ بنا ہے، یہ الگ کسی جرنیل کے پاس ہوتا تھا۔ یعنی جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ فاروق فیروز خان جب ایئر چیف کے عہدے سے ریٹائر ہوئے 8 نومبر 1994 کو، اور 9 نومبر 1994 کو وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بن گئے۔ بینی آرمی چیف کوئی اور ہوا کرتا تھا، اور فوج ہی میں سے کوئی اور جرنیل لے کر اسے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دیا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ جو شخص چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہی شخص چیئرمین چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا، یعنی ایک ٹکٹ میں 2 مزے، یعنی بیک وقت وہ 2 دھاری تلوار ہوگا، یعنی بیک وقت وہ 2 سموں والا موبائل ہوگا، یعنی بیک وقت وہ ایئر فورس اور نیوی کا کمانڈر بھی ہوگا اور آرمی کا کمانڈر بھی ہوگا، اور جو آرمی کا کمانڈر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کا کمانڈر تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن بہرحال جو افسوس کا مقام ہے وہ یہ ہے
کہ غریب عوام جس کو روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ تو اپنے حق کے لیے نہیں بولتی. ایئر فورس اور نیوی جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، بندوق بھی ہے، جہاز بھی ہے، وہ بھی اپنے حق کے لیے نہیں آواز اٹھا رہے اور مکمل طور پر مطیع ہونا پسند کر رہے ہیں. تو جب پاکستان کے ججز اہل قوت کے مطیع ہونا پسند کر رہے ہیں، جرنیل پسند کر رہے ہیں، اور سیاستدان تو ہمیشہ سے کرتے ہی ہیں، تو یہ پھر قوم کے مورال پر، قوم کی اخلاقیات پر، قوم کے جواز پر ہی سوالیہ نشان ہے.